بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھی صحت میں ہوں گے۔ تو ناظرین، ایسا ہے کہ کچھ موضوعات کے اوپر آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور جن کا ہماری روزمرہ زندگی سے بڑا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے بلکہ۔ اور پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو ہیں ان کا چرچا کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں اس وقت کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور ان کو کس طرح سے فکس کرنا ہے، ہمیں اپنے مسائل کو کس طرح سے سولو کرنا ہے۔ یہ سارے جو مسائل اس وقت بنے ہوئے ہیں، جن میں سیاسی مسائل بھی ہیں اور ہمارے اپنے ذاتی مسائل بھی ہیں، اور مذہب کے حوالے سے ہم لوگوں کی جو نالج ہے اس کے اوپر بھی میں کچھ روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ تو کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں تھے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے میں ڈسکس کروں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ سے ڈسکس کروں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک جو ہماری مقدس کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پہ قرآن پاک نازل کیا اور ساری امت تک پہنچایا اپنا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو میں یہ کہتا چلوں کہ قرآن پاک کو ہم لوگوں نے، پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور عربی زبان میں پڑھتے ہیں۔ جس کی جو بھی عمر ہے اس نے اپنی ساری زندگی قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھا، اور قرآن پاک کی جو کتاب ہے اس سے ہم لوگ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اس کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربی زبان کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ پیغام کیا ہے۔ وہ پیغام تب تک ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے، جتنے بھی اجمی مسلمان ہیں پوری دنیا میں جو رہتے ہیں، جہاں جہاں بھی رہتے ہیں اس دنیا کے اندر، جس جس ممالک میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، آباد ہیں، جو عربی نہیں ہے وہ سب اجمی مسلمان ہیں۔ جو مسلمان دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اور عربی نہیں ہیں وہ اجمی ہیں، جیسے پاکستان کے مسلمان ہیں وہ اجمی مسلمان ہیں، کیونکہ ان کی پہلی زبان جو ہے جسے آپ فرسٹ لینگویج کہتے ہیں وہ عربی نہیں ہے، وہ اردو ہے۔ پاکستان کی جو نیشنل لینگویج ہے اور جو فرسٹ لینگویج ہے، مین جو ایریا ہے، مین پیس آف لینڈ جو پاکستان کے اندر ہے، مین لینڈز، وہاں پہ جو زبان ہے وہ زبان اردو ہے۔ تو ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کیا ہے قرآن پاک میں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اسے ترجمہ کر کے اپنی مادری زبان جو ہماری جس اجمی کی جو بھی مادری زبان ہے، فرسٹ لینگویج ہے، جیسے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی اردو زبان ہے جو فرسٹ لینگویج ہے، اس کے اندر ترجمہ کر کے پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن پاک میں، اللہ کے کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے کہ ہم کیا کریں، کس راستے پہ چلیں، کن چیزوں سے بچیں، کون سے گناہ ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، خیر سب گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہے چاہے گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم لوگ قرآن کو ترجمہ کر کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو اپلائی کریں، فالو کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مقدس کتاب قرآن پاک سے اصل محبت ہم لوگ تبھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا اس کا اظہار کر سکتے ہیں جب ہم اس کو مکمل طور پہ فالو کریں، اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی شروع کریں۔ لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کیا ہے، عربی میں تو پڑھتے ہیں، ہم ساری زندگی ہم نے پڑھا، عربی زبان میں پڑھتے رہے قرآن پاک، پاکستان میں رہتے ہوئے یا اجمی مسلمان جہاں جہاں جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں پوری دنیا کے، وہاں پر رہتے ہوئے عربی زبان میں پڑھتے ہیں زیادہ تر، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جب آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو تو ایک ایک حرف جو قرآن پاک کا ہے عربی میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف کو پڑھنے پہ ایک ایک حرف پہ نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب نیکیوں سے تو آپ اپنی جو جیبیں ہیں وہ بھرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں عربی کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پہ نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ اب ہم سب کی جو جیبیں ہیں وہ نیکیوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن اندر سے ہم لوگ خالی ہیں۔ اندر سے ہم لوگ تب بھریں گے جب ہم لوگ قرآن پاک کو اردو زبان یا اپنی جو ہماری فرسٹ لینگویج ہے یا مادری زبان ہے اس میں ترجمہ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمارے پیارے اللہ نے ہمیں کیا کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کیا احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کن چیزوں سے بچنے کے لیے حکم دیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ آج پاکستان جس کھائی میں گرا ہوا ہے اس میں گرنے کی مین وجہ پیچھے یہی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو ترجمہ کر کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم پڑھ تو اس کو رہے ہیں، عربی زبان میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں نہیں بدل پا رہی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کو حاصل کر لیا جائے، جس کو پا لیا جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے ہماری زندگیاں بدلیں گی اور ہم سچے مسلمان بن سکیں گے، سچے مومن بن سکیں گے، اور جو نیک اور سیدھا راستہ ہے اس پہ تبھی چل پائیں گے جب قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا قرآن پاک میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی اپنی نئی ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔